باپ کی ممتا اور کالی رنگت کا غرور۔ دنیا کے نزدیک وہ محض ایک موچی تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ کسی ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، جس کا تاج اس کی محنت اور تخت اس کی ٹوٹی ہوئی کرسی تھی۔ زینب، تمہارے ابو کے ہاتھ کتنے کالے اور گندے ہیں، یہ جملہ زینب کے کانوں میں کسی زہر کی طرح اترا جب اسکول کے بچوں نے اس کے بوڑھے باپ کا مذاق اڑایا۔ رحمت چچا نے شرمندگی سے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا لیے تاکہ اس کی بیٹی کو سب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مگر ننھی زینب نے سب کے سامنے دوڑ کر اپنے ابو کا وہی سیاہ اور کھردرا ہاتھ تھام لیا اور فخر سے بلند آواز میں کہا، ہاں، میرے ابو کے ہاتھ کالے ضرور ہیں، لیکن انہی کالے ہاتھوں نے محنت کر کے میری زندگی میں کامیابی کے رنگ بھرے ہیں۔ وقت کا پہیہ گھوما، دن کو جوتے گھانٹتے اور رات کو پہرے داری کرنا رحمت چچا کا معمول بن گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دھندلا آنے لگا، جسم تھک کر چور ہو گیا، مگر انہوں نے زینب کے خوابوں کی روشنی کو کبھی کم نہ ہونے دیا۔ وہ خود کئی بار بھوکے سوئے تاکہ بیٹی کے لیے نئی کتابیں لا سکیں۔ اور پھر وہ جذباتی دن آیا جب زینب ڈاکٹر تو بن گئی، مگر رحمت چچا کی ہمت جواب دے گئی۔ ہسپتال کے بستر پر باپ نے آخری بار اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، میں تھکا نہیں ہوں، بس میرا فرض پورا ہو گیا۔ آج ڈاکٹر زینب کے شہرت بھی ہے اور عزت بھی، مگر اس کے شاندار کلینک کے ایک کونے میں آج بھی اس کے باپ کی وہ پرانی گھسی ہوئی ٹوپی رکھی ہے، جو ہر دیکھنے والے کو خاموشی سے بتاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ باپ کے پسینے سے ہو کر گزرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شہزادی بننے کے لیے کسی محل یا بادشاہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک محنتی باپ کا سایہ ہی کافی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ صرف یادوں میں رہ جائیں۔ باپ کے ان کالے ہاتھوں نے زینب کو کامیابی کے کس مقام تک پہنچایا؟ کہانی کا اصل موڑ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود لانگ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں، لنک نیچے کمنٹ میں موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔